آج ہماری یہ دوسری نشست ہے اور اس دوسری نشست میں جو کچھ بیان ہوگا وہ امیر المومنین کے خط عہد نامہ مالک اشتر کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، صلی اللہ علی سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول، ایک ایسا قول، ایک یادگار قول، ایک تاریخ ساز مولا کا فرمان جو عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں 53واں مولا کا وہ نامہ کہ جس میں آپ نے حضرت مالک اشتر النخعی کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے کہ جب حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا گیا اور مصر کا گورنر مارا گیا تو امیر المومنین کی جانب سے دوسرا گورنر منصوب ہوا، اور وہ دوسرا گورنر حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہیں روانہ کرتے وقت حضرت نے ایک خط تحریر کیا جو در حقیقت حکمرانوں کے نام ایک خط ہے، جس کا پہلا مخاطب حضرت مالک اشتر ہیں، لیکن اس کے مخاطب میں صرف مالک اشتر ہی نہیں بلکہ ہر وہ حاکم جو مملکت کا سربراہ ہونا چاہتا ہے اور مملکت بنانا اور چلانا چاہتا ہے، وہ امیر المومنین کے اس خط سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ یہ عبداللہ علی امیر المومنین کی جانب سے خط ہے، اور یہ خط اس لیے تاکہ وہاں مالیات کو جمع کیا جا سکے، وہاں شہر کے اندر امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے، اور پھر شہروں کی تعمیرات کی جا سکے، یعنی مالیات کا ٹیکس کی وصولی، امن و امان اور تعمیرات اور شہر سازیاں، ان تین کاموں کے لیے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ اور جو خط کا متن شروع ہوتا ہے جس میں آپ نے گویا انہیں نصیحتیں کی ہیں، جو ان کو سمجھایا ہے، جو انہیں اسرار سے اور شہرداری اور شہربانی کے رموز سے آگاہ کیا ہے، اس خط کا آغاز ہوتا ہے امرہ بتقوی اللہ و ایثار طاعتہ و اتباع ما امر بہ فی کتابہ من فرائضہ و سننہ التی لا یصعد احد الا باتباعہا۔ فرماتے ہیں امرہ بتقوی اللہ، سب سے پہلا حکم اس خط میں، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تقوی، امرہ بتقوی اللہ، سب سے پہلا حکم امیر المومنین کا اس خط میں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا احساس کرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کو بھلاؤ نہیں۔ ایک حاکم کے لیے سب سے پہلا اصول اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو تقوی و پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے۔ دوسرا و ایثار طاعتہ، اس کی اطاعت کو اختیار کرو، صرف ڈرنا نہیں ہے، ہوشیار نہیں رہنا، اس کا خیال ہی نہیں کرنا، بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ و اتباع ما امر بہ فی کتابہ، اور جس چیز کی، یا یوں کہوں جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، ان کی اتباع کرو، کیونکہ التی لا یصعد احد الا باتباعہا، کوئی شخص اللہ کے احکام، فرائض، سنن کی اتباع کیے بغیر نیک اور خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص نیک اور خوش بخت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے اوامر، فرائض، سنن، اس کے اوپر عمل انجام نہ دے۔ امیر المومنین کے خطبے کا یہ آغاز ہے، اس کی شرح اور اس کی تفصیل بہت ہی لذیذ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ
آپ نے اس پورے خط کے اندر جو نفسیات، احساسات، فطریات، عقلیات سے متعلق پیغامات دیے ہیں کہ جو ہر حاکم کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یعنی اگر امیر المومنین کے اس خط کے اوپر ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک غیر مسلم حکمران بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اور بہت ہی دل سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی علی نے جو معاشرے کی تشکیل اور اس کی خیر و صلاح کے لیے حکمرانوں کے نام خط لکھا ہے، اس میں اتنی جامعیت ہے۔ ہیں اللہ کے ولی خاص، ہیں رسول اللہ کے وصی و وارث، ہیں ناطق قرآن، مگر خط ایسا لکھیں گے کہ جو انسانی اور فطری اور جبلت اور فطریات اور نفسیات سے متعلق امور ہیں، کہ جس میں کسی دین، دھرم، مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تم عقلیات پر تو آؤ۔ یعنی امیر المومنین کے اس خط کے اندر جو سب سے پہلا، اگر ہم پورے خط کو پڑھنے کے بعد نتیجے نکالیں تو جو سب سے عمدہ اور حسین مرحلہ اور حسین منظر بنتا ہے وہ ہے عقلیات کا استعمال۔ عقل کا استعمال کے لیے کلمہ اور مذہب اور دین اور یقیناً اولویت اور پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور یا پوری مملکت مسلمانوں کی نہیں ہے اور وہ ایک اچھی مملکت بنانا اور چلانا چاہتا ہے، تو کسی نے خیال دیا ہے کہ کیسے ایک اچھی مملکت چل سکتی ہے؟ شہری سارے غیر مسلم ہیں، حکمران سارے غیر مسلم ہیں، مگر پھر بھی علی کے دروازے پر بیٹھے ہوں، پھر بھی مولا علی علیہ السلام سے استفادہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہے وہ حسن جو اس خط کے اندر امیر المومنین کے نظر آتا ہے، جس میں پہلا امر آپ نے تقوی کا دیا ہے، دوسرا اطاعت پروردگار کا دیا ہے، اور تیسرا اتباع ما امر بہ فی کتابہ، جو کتاب خدا میں فرائض اور سنن کو بیان ہوا ہے ان کی اتباع کرنا، کیونکہ اگر قرآن میں موجود، کتاب خدا میں موجود فرائض و سنن کی اتباع نہیں کریں گے تو آپ سعادت مند نہیں ہوں گے۔ التی لا یسعد احد الا باتباعها۔ اور اسی طرح یہ خط آگے جائے گا، اور اس خط کا یہ جو متن ہے اور اس کی جو شرح ہے، جہاں جہاں ہم ضروری سمجھیں گے کہ تفصیل میں جائیں اور مزید گہرائی میں جائیں، وہ یقیناً ہم تفصیل میں جائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ امیر المومنین کے اس خط کا آغاز تقوی پروردگار، اطاعت الہی اور اتباع قرآن کو بیان کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ سر جی میں خیر پر میرٹھ سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم 4 صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ پہلا کوشچن۔ جو کہ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو پوچھا گیا سوال ہے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس کو اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو اب بھی ایک مشکل ہے، اور آپ کا جواب نہ دوں تب بھی ایک اور مسئلہ۔ جہاں تک بات یہ ہے ماننے اور نہ ماننے کی، تو بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارے نزدیک بعد از رسول اللہ جو اولویت اور افضلیت رکھنے والا وجود ہے وہ مولا امیر المومنین کا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت کا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم صحابہ کرام کو اور ازواج رسول کو، جناب زہرا کے بعد ازواج رسول کو ہم مقام دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو وہ جو مقام اور جو اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو مقام دیا ہے اور خاص طور پر ازواج رسول کو مقام دیا ہے، وہ نہ ہمارے یا کسی کے نہ کرنے سے کم ہوگا اور نہ ہمارے کرنے سے بڑھے گا، وہ ان کا مقام ہے۔ جہاں تک بات چند شخصیات کی ہے، چند افراد کی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مانا جاتا، تو ایک طویل بحث ہے، کیونکہ فدق کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ احراق باب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مسئلہ پیش آیا۔ اب سے کچھ مدت پہلے تک کہا جاتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ گھڑی ہوئی باتیں۔ اب خود ایک بڑی تعداد محققین کی جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تو
ایک صاحب نے کہہ بھی دیا کہ معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خطا کی نسبت دی، تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں، یہ سارا واقعہ گزرا ہے۔ اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اور پھر گھر بلا کر حاکم وقت کو گلا و شکوہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، یہ ساری باتیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بعض شخصیات کے لیے قرآن مجید، ایک صاحب کو میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہتے ہوئے سنا کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ روایات اور تاریخ میں ہیں، اور جو عظمت کی اور فضائل کی ہم بات کرتے ہیں وہ آیات قرآنی میں۔ تو آیات قرآنی میں ہی سورہ حجرات بھی ہے، آیات قرآنی میں ہی سورہ مبارکہ تحریم بھی ہے، اور جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ تاریخی اور حدیث کے اندر اور تاریخ میں آئی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کی بنیاد پر کسی کے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یا کسی کے بارے میں اس کو اولویت نہ دینا یا اس کو احترام نہ دینے کی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تاریخ میں آئی ہے۔ مگر قرآن میں تو فضائل آئیں، تو وہ اسی قرآن کے اندر ان آیات کو پڑھا جائے کہ جن کے اندر ان کی مذمت آئی ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، حبط اعمال کی بات ہوئی ہے، اونچی آواز میں بات کرنے والے افراد کون تھے، اور اسی طرح نبی پر چڑھائی کرنے والے خواتین کون تھیں، اور ان سے ان کے دل ٹیڑھے ہونے والی بات کیا ہے۔ تو بہت روشن آپ کو بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے نزدیک احترام اور احساس ہر اس چیز کا ہے، اور ہونا چاہیے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ حتیٰ پتھر بھی ہو تو اس کا احترام اور تعظیم کرنی ہوگی۔ لیکن آئیڈیل، اسوہ حسنہ، نمونہ عمل ہمارے لیے مثالی اگر ہستیاں ہیں تو وہ بعد از رسول نبی کی آل ہے، مولا علی ہیں، جناب زہرا ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں۔ ہم احترام صحابہ کا کرتے ہیں اور اطاعت اہل بیت کی کرتے ہیں۔ یہ مختصر سا ہمارا پیغام ہے۔ السلام علیکم، میں علی کاظمی بات کر رہا ہوں یورپ سے۔ مجھے آغا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آج کے دور میں جو ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ پاکستان کے اندر جو چیز رائج ہے، عورت مارچ وغیرہ اور دوسرے سلسلے جو ہیں، اس کے بارے میں اسلام جو ماڈرن ویمن امپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں تو خواتین کو جو مقام دیا گیا ہے وہ شاید ہی کسی کو دیا گیا ہو۔ یہ خاتون معاشرے کی تشکیل ہے، خاتون ایک عورت، ایک خاتون تمہید زندگی ہے، اصل زندگی ہے، نتیجہ زندگی ہے، حسن زندگی ہے۔ زندگی کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اور گھروں کی تشکیل، معاشرے کی تشکیل، سماجیات، خواتین کے بغیر کسی طور کوئی معاشرہ نہ ترقی یافتہ رہا اور نہ ہوگا۔ مگر اس وجود کو اللہ نے اتنا احترام دیا کہ شاید ہی کسی کو احترام دیا ہو۔ آپ دیکھیے 1,24,000 نبیوں میں حضرت مریم ایک، 14 معصومین میں حضرت فاطمہ ایک، یعنی اگر مرد ہادی تعداد کے طور پہ آپ کو بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں تو خاتون ہادی آپ کو ایک ہی کافی نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ایک خاتون کو اللہ نے اس معاشرے میں دیا۔ اب یہ خواتین اگر اپنا مقام اور اپنی اہمیت کو جاننا چاہتی ہیں اور اس کو سنبھالنا اور اس کو بچانا مثلا پردے کا جو مسئلہ ہے، وہ خاتون کی عزت کی وجہ سے اسے پردے میں رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اسے محدود کیا جا رہا ہے، اسے کوئی جانور سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی حیوان سمجھا جاتا ہے، نہیں، اس کی آبرو احترام ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، اسے سجا کے رکھا جاتا ہے، اسے کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر خاتون اپنے ہی مقام کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرے، جس کی ایک مثال یہ خواتین کا وومن مارچ ہے، یہ خواتین کا روڈوں پہ، رستوں پہ دوڑنا ہے اور تماشا دکھانا ہے، اپنی آبرو ریزی کرنی ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی آبرو کو، اپنے احترام کو ضائع کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام حسن ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آغاز سے یہ ہے، کیا اسلام میں ڈیموکریسی ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اسلام کا پارٹ نہیں ہے، اور کچھ یہ مجھے یہ دکھتا ہے کہ کچھ اسکالرس ہیں، اسلامک اسکالرس، جو ووٹنگ سسٹم کی طرف ہمیں فورس کرتے ہیں کہ ہم ووٹس ڈالیں جا کے اور ڈیموکریسی کو پریویل کریں۔ تو یہ کنفیوژن ہے، اس کو تھوڑا سا آگاہ کلیئر کر دیں تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جمہوریت کا تعلق اسلام کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ ہم اور آپ تو کچھ اپنا مقام نہیں رکھتے، نبی مکرم جو پابند وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
جو پابند وہی ہیں انہیں اللہ حکم دے رہا ہے وشاورہم فی الامر، میرے نبی مشاورہ کریں، مشاورت کریں کام انجام دینے میں۔ تو یہ مشاورت جو ہے، مشورہ، ایک مرتبہ گھر میں کسی فرنیچر کے رکھنے پہ مشورہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ شہر میں کسی روڈ رستے کے بنانے پہ مشورہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ مملکت کو بنانے میں مشورہ ہوتا ہے، اور مملکت بنانے والوں کے لیے مشورہ ہوتا ہے کہ کس کو یہ کام دیا جائے۔ تو ووٹنگ جو ہے، انتخابات جو ہیں، وہ ایک مشورہ ہے، یعنی پورا ملک مشورہ دے رہا ہے ایک متعلقہ ادارے کو کہ آپ اسے ہمارا حاکم بنا دیجئے۔ اب مشورے میں جو مشاورت کی گئی ہے اس میں اکثریت کی رائے کو رکھا جاتا ہے۔ آپ میٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی 7 لوگوں نے ایک بات کی ہے لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ملک کے اندر انتخابات کے اندر حصہ لینا اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا اور مملکت کو چلانے میں اپنا کردار اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں، مولا علی کی زندگی میں، خود مولا علی کی جو خلافت ہے اس کا جو نفاذ ہے وہ اسی طریقے سے سامنے آیا، یعنی نفاذ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل ولایت و خلافت المومنین کسی غیر خدا کی تائید کی محتاج نہیں تھی، لیکن جب وہ نافذ ہوئی تو عوام کی تائید سے نافذ ہوئی۔ تو لہٰذا جمہوریت کا اسلام سے تعلق ہے، مگر یاد رہے کہ اسلام کو اور دین کو جمہوریت پر حاکم ہونا ہے، جمہوریت کو دین پر حاکم نہیں ہونا، یعنی ایسی عوامی حکومت جس پر اللہ کا حکم چلتا ہو، ایسی عوامی حکومت جس پہ اللہ کا حکم چلتا ہو، نہ یہ کہ عوام مل کر سب اگر کہیں کہ جی ہم فلاں مشروب جو قرآن میں حرام ہے ہم اس کو پینا چاہتے ہیں تو اس کو کیونکہ عوامی مشورہ ہو گیا، رائے آ گئی، اکثریت کی رائے آ گئی، تو نہیں، اکثریت کی رائے جو پابند وحی الہی ہو اسے اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اگر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میرا نام جو ہے وہ ولید ہے اور میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، بٹ میں الحمدللہ مجھے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے میں ہر مجلس میں جاتا ہوں اور میرا جو فرینڈ سرکل ہے وہ زیادہ تر اہل تشیع ہے۔ تو آقا جان میں خود اپنے دوست کے ساتھ اہل تشیع ہوا تھا، میں نے پورا کلمہ پڑھا تھا، تو آقا جان میرے دوست وغیرہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا جو نام ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے، مطلب نام تمہارا اچھا نہیں ہے، تم اپنا نام چینج کرو، یہ نام بہت خراب ہے۔ تو آقا جان آپ مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ میرا نام ولید ہے، کیا یہ نام صحیح ہے یا پھر میں چینج کروں اس نام کو؟ میں اس وجہ سے بہت کنفیوز ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے، نام در حقیقت معانی اور مفاہیم کے مطابق رکھے جاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے حکم ہے کہ نام ایسے رکھیں کہ جو نام مطلب اور مقصد رکھتے ہوں۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ نحن اسماء اللہ، اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام ہیں۔ شبر اور شبیر، حسن اور حسین، محمد، علی، یہ جو نام ہے یہ آسمانی نام ہے۔ جعفر، جنت کی ایک نہر، یہ آسمانی نام ہے۔ نام کی اہمیت بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہے اور معاملات ہیں اس کے اندر، اس کا بڑا دخل ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ میں بعض ایسی مذموم اور مردود اور نامناسب شخصیات، افراد، تاریخی کردار گزرے ہیں کہ جن کے نام اچھے تھے، کام ان کا برا تھا۔ اس کے برخلاف بھی ہے کہ بعض لوگ ان کے نام برے تھے مگر ان کا کام اچھا تھا، اور تو دیکھا جائے گا کہ یہ جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ نام ذاتی طور پر، ولید نام ذاتی طور پر برا نہیں ہے، ولادت کے خاندان کا لفظ ہے، اور فعیل کا وزن بنے گا، ضریب، فعیل، اور جس میں ولادت کا حسن اور ولادت کی شدت اور ولادت کا معیار پایا جاتا ہو۔ تو ولید کعبہ، مولود کعبہ، یہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ ولید ابن عقبہ ایک ایسا تاریخ اسلام میں ایک ایسا نام، ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جس سے بہت ہی واضح طور پر کہا جائے گا کہ اس کی مذمت میں آیات ہیں،
اس کی مذمت میں روایات ہیں، اس کی مذمت میں احادیث ہیں. تو کیونکہ وہ نام، اور نام بھی مشہور تھا، اس کے کام بھی بہت مشہور تھے، تو اس لیے اس کی وجہ سے یہ نام بدنام ہو گیا. تو اب آپ کے لیے نام کو تبدیل کرنا اس عمر میں، اس سن و سال میں، اگر آسان ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، تو کوئی عیب نہیں ہے نام کو بدل لینے میں. لیکن اگر انتظامی معاملات میں، دفتری امور میں جگہ جگہ مشکلات کا سامنا ہوگا اور بہت لمبا ہو جائے گا اور نہیں ہو پائے گا، تو نام ذاتی طور پر برا نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم سر، میرا نام شمشیر حیدر نقوی ہے اور میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ کچھ مہینوں سے میرے دل سے اور دماغ سے موت کا وسوسہ نہیں جا رہا. مطلب جب میں صبح اٹھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سا خوف ہوتا ہے دل میں. تو کائنڈلی اس کا کوئی حل بتا دیں کہ میں کون سا وظیفہ کروں یا کیا کروں، کون سی آیات کی تلاوت کروں جو یہ وسوسہ ہو یہ دور ہو جائے. موت کا وسوسہ، موت کا خیال، موت کی یاد ذاتی طور پہ برا نہیں ہے. یعنی لفظ وسوسہ تو برا ہے اور اس کو اچھے انداز سے ہم نہیں یاد کرتے اور اس کا اچھا مطلب نہیں لیتے. اور وسوسہ جو ہے وہ شیطان کے لیے آیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. لیکن موت کی یاد ذاتی طور پہ بہت اچھی بات ہے. حکم ہے اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا کہ جو مرنے کا خیال رکھتا ہے، جسے اپنی موت یاد رہتی ہے، اس کے کاموں میں نظم و ضبط رہتا ہے، منظم زندگی گزرتی ہے اس کی، جو موت کو یاد کرتا ہو. ہاں، اب اگر ایک ڈر کی کیفیت ہے تو پھر شوق کی کیفیت میں بدلنا یہ ہنر ہوگا کہ نہیں، ہم ڈر نہیں رہے بلکہ ہمیں تو شوق ہو رہا ہے کہ ہم مر جائیں. اچھا، ہم مر جائیں تو اس کے لیے پھر تیاری ہوگی. ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ اچانک ابھی آپ سے کوئی کہے کہ چلو بھائی اسلام آباد چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی مجھے بیگ بنانا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے. تو جب یہ ہوگا کہ آپ کو مرنے کے لیے کہا جائے کہ ابھی چلو، کل چلو، آج چلو، تو کیا سامان تیار ہے؟ تو موت کی کثرت سے یاد انسان کو کردار بنانے میں، کردار کو بہتر کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. ہاں، اگر اس کو کسی بیماری، کسی نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی بیماری کے طور پر آپ محسوس کر رہے ہیں تو پہلے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ڈاکٹر آپ کو دوا تجویز کرے گا کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے. کچھ ذکر و اذکار بھی ہیں، آیت الکرسی ہے اس کا پڑھنا، کلمہ استرجاع کا پڑھنا یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا. اسی طرح چاروں قل کی تلاوت یہ کر لینے سے بہت ساری طور پر بہت سارے اعتبار سے، کئی اعتباروں سے ذہنی دباؤ سے انسان بچ سکتا ہے. السلام علیکم، میرا نام عبیرہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور میری عمر 23 سال ہے. میں ریورٹڈ شیعہ ہوں اور مجھے شیعہ ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن میری جو فیملی ہے وہ اہل سنت ہے، بریلوی. اب جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور میرے والدین اس چیز کو لے کے بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو نماز وغیرہ میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن افطاری سب کو ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ میں تقیہ میں ہوں اور اگر مجھے افطاری اہل سنت کے وقت پہ کرنی ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ میں آیت اللہ سستانی کی مقلد ہوں. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ صرف روزے کا نہیں ہے کہ آپ روزہ 8 منٹ بعد اگر کھولتی ہیں یا اگر آپ نماز جو ہے وہ علیحدہ پڑھتی ہیں، تو آپ کا تو پورا مسئلہ تقیہ کا ہے. یعنی اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کی جان اور آبرو جائے گی اور آپ ایک مذہب پر رہنا چاہتی ہیں، ادھر جان اور آبرو کا خوف ہے، تو پھر آپ مکمل طور پہ تقیہ میں ہیں. یعنی آپ کو وہ سارے اعمال انجام دینے پڑیں گے انہی کے مطابق جن سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، جن سے آپ کو آبرو کا خطرہ ہے. صرف روزے کا مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، سید ولی احمد جعفری. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف موبائل پہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ لیں اور سجدے کی آیت آ جائے، کیا اسی وقت سجدہ کرنا ضروری ہے یا بعد میں نماز پڑھتے وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت 2 طرح سے ہے، ایک مرتبہ مستقیم ہوتی ہے اور براہ راست ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. جو تلاوت قرآن براہ راست مستقیم کی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو،
قرآن کی تلاوت انجام دی جا رہی ہو اس کے سننے کے احکامات علیحدہ ہیں، اور جو ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے اس کے احکامات علیحدہ ہیں۔ اسی طرح قرآن جو صفوں پر قرآن مصحف کی صورت میں اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کا حکم حرمت کا ہے، اور جو موبائل میں یا ٹیبلٹ میں یا کسی ایسی چیز میں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا احتیاطاً منع کیا گیا ہے، ورنہ حرمت کی اور ممانعت اور حرمت کی حد تک ممانعت نہیں ہے۔ جو براہ راست تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور مستقیم سن رہے ہیں، اس میں وہ سارے شرعی مسائل کے قرآن کے جو سجدے ہیں، جو آیات سجدہ ہیں، اس کے اندر سجدہ کرنا ہے، فوراً سجدہ کرنا ہے، اور جو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس کے لیے فوری نہیں ہے، بلکہ جب وقت ملے گھر جا کے کسی اور جگہ جا کر وہ سجدہ آیات سجدہ سننے پر وہ سجدہ انجام دیا جائے گا۔ آج کی دوسری نشست اپنی منزل پر پہنچی اور آپ کے بہت سے اچھے سوالات تھے۔ امید ہے کہ تیسری نشست میں بھی اسی طرح سے آپ کے سوالات ہوں گے اور ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔